الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بندہ خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے وہ بہت بڑی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں۔ ایسی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ خود کو کچھ سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہی حال انجینئر مرزا صاحب کا ہے۔ میں نے سوچا پہلے ایک دو دفعہ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور بات کی تھی، میں نے سوچا تھا کہ اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، میں حیران رہ گیا اور پھر دل میں بات پیدا ہوئی کہ اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے۔ مرزا صاحب بڑے وثوق سے کہتے ہیں، بڑے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کے نام کے بعد سب سے زیادہ ذکر شیطان کا ہے، اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اگر سارے نبیوں کا تذکرہ جمع کیا جائے تو شیطان کا تذکرہ ان سے زیادہ ہے۔ شیطان کا نام اتنی زیادہ بار آیا ہے۔ اب یہ انہوں نے خود چونکہ دیکھا نہیں قرآن مجید کو، تحقیق نہیں کی اور پڑھتے رہے، چونکہ ان کے سامنے ابلیس کا ذکر، شیطان کا ذکر آتا رہا، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ واقعتاً کہیں سب سے زیادہ شیطان کا تذکرہ ہے قرآن میں، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے برخلاف ہے۔ قرآن مجید میں جو شیطان کا ذکر ہے وہ 3 لفظوں کے ساتھ ذکر ہے، ابلیس، شیطان اور شیاطین۔ ہم دیکھتے ہیں پورے قرآن مجید میں لفظ ابلیس 11 بار آیا ہے، لفظ ابلیس صرف 11 بار آیا ہے، اور لفظ شیطان کا ذکر 88 بار آیا ہے، اور شیاطین جمع کا ذکر 18 بار آیا ہے۔ ان سب کو بھی ہم جمع کریں تو غالباً 117 بار شیطان کا تذکرہ ملتا ہے قرآن مجید میں، وہ ابلیس لفظ کے ساتھ ہو، وہ لفظ شیطان کے ساتھ ہو یا لفظ شیاطین کے ساتھ ہو، یہ سب ملا کر جو تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے وہ 118 بار ہے۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے نبیوں کے تذکروں کو جمع کیا جائے، ان کے جو نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے ہیں، تو شیطان کا تذکرہ زیادہ ہوگا۔ ہم باقی نبیوں کا وہ جو اعداد و شمار میں نے نہیں جمع کیے کہ باقی نبیوں کا کتنی بار قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ 136 بار ہوا ہے۔ یعنی وہ ایک نبی کا تذکرہ شیاطین کے سارے ناموں سے زیادہ ہے۔ 118 بار شیطان کا ذکر ہوا ہے، ابلیس، شیطان اور شیاطین کے نام سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا صرف اکیلے کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن مجید میں 136 بار ہوا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی مواقع پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بہت ساری جگہوں پر ہے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں میں ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کے باقی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہ بھونگیاں بندہ تب مارنے لگتا ہے جب سمجھتا ہے میں ہی کچھ ہوں، میری بات حرف آخر ہے، میں سمجھدار ہوں، باقی لوگ نہ سمجھے ہیں۔ مرزا صاحب کو یہی بیماری لاحق ہو گئی۔ وہ اپنے بیانوں میں کہتے ہیں نا کہ کتابی دین چاہیے، بابوں کا دین نہیں چاہیے۔ یہ خود بابا بننا چاہتے ہیں۔ میں اسٹوڈنٹس سے، جو نوجوان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، کالجز کے اسٹوڈنٹس جو اکثر مرزا صاحب کو سنتے ہیں اور اس کی بات بھی ان کو تھوڑی اچھی اور بلی لگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کے برعکس اگینسٹ بات کرتا ہے، اور یہ بابوں کو اور جو فرقہ وارانہ چیزیں ہیں ان کے خلاف اس کی کاوش ہے، جدوجہد ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں ذرا آپ بھی خدا را کسی کی بات کو یوں پہلی بار سن کر یا ٹی وی پر سن کر، موبائل پر سن کر اس پر اتنا پختہ یقین نہ کریں۔ آپ خود بھی قرآن مجید کو دیکھیں، جو اسلامی ماخذ ہیں ان کی طرف جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مرزا صاحب کہیں آپ کو بھی کسی گڑھے اندھیرے کے اندر نہ پھینک دیں، اندھیرے گڑھے کے اندر۔ تو یہ خود بابا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے بڑی کمال کی بات کی ہے، کیونکہ یہ سب سے ہٹا کر اپنی بات کی طرف لانا چاہتے ہیں، جو بات میں نے کی ٹھیک ہے۔ تو یہ کام تو بابے بھی کرتے ہیں نا، پھر تم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ پاک انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔